السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ضمنی انتخابات نتائج آ گئے اور نتائج کس طرح کے آئے۔ ایک تو جہاں پہ تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا تھا وہاں پہ تو ٹرن آؤٹ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کس طرح تھوڑے بہت ووٹ انہوں نے اکٹھے کیے، مساجد میں اعلان کراتے رہے تو بہت ہی کم ٹرن آؤٹ تھا۔ ویسے بھی ضمنی انتخابات میں کوئی زیادہ ٹرن آؤٹ ہوتا نہیں ہے، لوگ دلچسپی نہیں لیتے۔ پھر ایسے انتخابات جس میں ایک مقبول پولیٹیکل پارٹی جس کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے وہ یہ کہے کہ ہم حصہ نہیں لے رہے، تو وہاں پہ تو پھر بالکل ہی ووٹر نہیں نکلتا۔ نون لیگ جو پنجاب کی اچھی تگڑی بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی لیکن کافی کمزور ہو گئی۔ ایک دور میں یہ پنجاب کی پہلے نمبر کی پارٹی ہوا کرتی تھی، لیکن آج یہ پنجاب کی دوسرے نمبر کی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ پہلے نمبر پر پی ٹی آئی آ گئی۔ آپ جب بھی کبھی صاف اور شفاف انتخابات کروائیں گے، یہ میں نہیں، عمران خان کے بدترین دشمن حتیٰ کہ نون لیگ کے اپنے لوگ بھی مانتے ہیں کہ جب بھی کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا پی ٹی آئی پہلے نمبر کی جماعت بنے گی، دوسرے نمبر پر نون لیگ کی جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی آج بھی تیسرے نمبر پر نہیں ہے، آج بھی تیسرے نمبر پر تحریک لبیک کا ووٹر موجود ہے پنجاب میں، جنوبی پنجاب کی چند سیٹوں کو چھوڑ کر۔ چوتھے نمبر پر پیپلز پارٹی ہے پنجاب میں، جبکہ جماعت اسلامی اور فضل الرحمان کی پارٹی کہیں بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو انتخابات ہوئے اس میں دو سیٹوں پہ پی ٹی آئی نے مقابلہ کیا۔ ایک لاہور میں میاں اظہر کی وفات کے بعد الیکشن ان کے بیٹے کو لڑنا چاہیے تھا، لیکن ایک اور امیدوار کو کھڑا کیا گیا، اس کو بہت سپورٹ کیا حماد اظہر نے۔ لیکن وہاں پہ جس قسم کا الیکشن تھا پورے پاکستان نے دیکھا میڈیا کے ذریعے، پاکستان کے سارے میڈیا نے وہاں سے رپورٹ کیا، اسپیشلی ڈیجیٹل میڈیا نے، اور انہوں نے بتایا کہ بیڑا ہی غرق ہو گیا پورے الیکشن کا۔ نہ انہوں نے کسی کو کمپین کرنے دی، نہ کوئی کام کرنے دیا۔ پولیس، پی ایم ایل این اور الیکشن کمیشن نے مل کر یہ الیکشن لڑا، خالی کیمپ تھا نون لیگ کا، اور ٹرن آؤٹ بھی بہت تھوڑا تھا، لیکن اس کے باوجود نون لیگ نے یہ سیٹ جیتی، اور جیتی جس طریقے سے وہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب حماد اظہر نے تو الزامات کا ایک ڈھیر لگا دیا اور کہا کہ بالکل ووٹ پڑے ہیں پی ٹی آئی کو۔ ویسے میں بتا دوں عوام نے دلچسپی نہیں لی الیکشن میں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ کیوں نہ ہوں، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کے کیمپس میں گہما گہمی تھی۔ بہت ساری ویڈیوز گردش کرتی رہی ہیں جہاں لوگ پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں پریزائڈنگ افسران کے کہ یار ہمیں فارم 45 تو دے دیں، تو یہاں پریزائڈنگ آفیسرز نے فارم 47 ہی نہیں دیے، اور جن کو دیے اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن نے بدل دیے۔ اس دفعہ ایک نیا فارمولہ اختیار کیا گیا۔ ایک تو جہاں پہ پی ٹی آئی نہیں تھی وہاں پہ بھی پی ایم ایل این نے بڑی محنت کر کے سیٹیں حاصل کیں۔ زیادہ تر سیٹیں نون لیگ کے لیڈرز کے بھائیوں، بچوں اور رشتہ داروں کی تھی، جیسے رانا ثناء اللہ، طلال چودھری وغیرہ نے اپنے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھڑا کیا اور ان کو الیکشن جتوایا۔ پھر بعد میں جشن بھی مناتے رہے، حالانکہ ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ نون لیگ کی حالت تو یہ ہو گئی ہے، بیچارے اکیلے بھی الیکشن لڑتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ کہیں عوامی رد عمل نہ آ جائے۔ پولیس کو استعمال کر کے، الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے ان حلقوں میں انہوں نے الیکشن جیتے جہاں پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا۔ دو جگہ پی ٹی آئی نے مقابلہ کیا۔ لاہور کا میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ثبوت سامنے آ چکے ہیں، اب تک مزید آ رہے ہیں، لیکن ہری پور میں تو کمال ہی ہو گیا۔ ہری پور میں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ نون لیگ کو یہ سیٹ جتوا دی گئی۔ ہم نے دیکھا خندقیں کھودی گئیں، ہم نے دیکھا کہ آر او کا دفتر مکمل سیل کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ لگ بھگ 95% فارم 45 حاصل کیے عمر ایوب کی اہلیہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ورکرز نے۔ ان کے مطابق عمر ایوب نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا اور جو حسنین رفیق رپورٹ کر رہے تھے، دیگر میڈیا بھی وہاں سے رپورٹ کر رہا تھا، حتیٰ کہ بہت دیر تک الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی چینلز بھی یہی بتاتے رہے کہ کوئی 25,000 کی لیڈ سے عمر ایوب کی اہلیہ آگے چل رہی تھی، جبکہ نون لیگ کا امیدوار بابر پیچھے چل رہا تھا۔ یہ ہر طرف رپورٹ ہو رہا تھا، لیکن پھر اچانک سے یہ برتری تبدیل ہو گئی اور نون لیگ کا کینڈیڈیٹ مقابلہ جیت گیا۔ دھاندلی کے بے شمار ثبوت ہیں، مثلا ایک فارم 45 ہتھیار پولیس اسٹیشن کا ہے، اس میں شہناز جو عمر ایوب کی اہلیہ ہیں ان کے 453 ووٹ ہیں، جبکہ بابر نواز کے 132۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کوئی 325 ووٹوں کا فرق ہے، اتنے زیادہ انہوں نے ووٹ لیے۔ اب فارم 45 کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن جب آپ الیکشن کمیشن پر جا کے فارم 45 دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بالکل الٹا رزلٹ ہے۔
اس رزلٹ میں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو آگے لے گئے ہیں. تو اس طرح سے 2 نمبری کر کے نون لیگ کو یہ سیٹ جتوائی گئی. حیرت انگیز طور پر بہت سے کارکنان اکٹھے ہوئے وہ RO دفتر کو گھیر رہے تھے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں سے عمر ایوب اور باقی لوگ نکل گئے. عمر ایوب نے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا کہ یہاں پولیس بھی ہے، یہاں FC بھی ہے، دیگر فورسز بھی ہیں، بہت بڑی تعداد میں اکٹھی کیے گئے لوگ ہیں. یہ الیکشن ہم سے زبردستی چھینا گیا ہے، ہم اس رزلٹ کو تسلیم نہیں کریں گے. اور اس رزلٹ میں 25,000 کی لیڈ سے عمر ایوب کی اہلیہ جیت رہی تھی، جبکہ بعد میں نون لیگ کے امیدوار کو جتوا لیا گیا. لاہور والی سیٹ پر پورے لاہور اور آس پاس سے کارکنان اکٹھے کر کے ایک دم رولا ڈالا گیا شام کے وقت کہ ہم جیت گئے. پھر اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے رزلٹ بھی جاری کر دیا. اس دفعہ الیکشن کمیشن نے ایک نئی کارروائی ڈالی، ایک نئے طریقے سے کام کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں انہیں مار پڑی تھی فارم 45 اور فارم 47 والی گیم میں، اور بہت بدنامی پوری دنیا میں ہوئی. اب انہوں نے ایک اور کام کیا. انہوں نے کہا کہ فارم 45 پہ کاٹے لگانے کی بجائے ایک نیا کام کرتے ہیں. یہاں بڑی لان تان ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ فارم 45 تو جاری کر دیے، جہاں جہاں پہ لوگوں نے زیادہ دباؤ ڈالا ان کو دے دیے، لیکن اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کا اپنا سسٹم ہے اس کے اندر دوسرا فارم 45 ڈال دیا اور وہاں پہ دعویٰ کر دیا کہ یہ ٹھیک ہے. اب آپ اپنا اصلی فارم 45 لے کر گھومتے رہیں، کبھی آپ ٹریبیونل جائیں، کبھی آپ الیکشن کمیشن میں جائیں، آپ کی بات ہی کوئی نہیں مانے گا. اور یہ امیدوار جو جیت گیا نون لیگ کا، یہ تو اثاثہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، تو یہ اپنا ٹائم پورا کرے گا. تو اس طریقے سے انہوں نے ایک نیا طریقہ واردات ڈھونڈا، اور اتنی دیر میں جب تک انصاف ہونا ہے تب تک تو حکومت اپنی مدت پوری کر لے گی. پاکستان میں تو انصاف ہوتا ہی نہیں ہے. پھر خیبر پختونخوا حکومت کی بے بسی بھی ہم نے دیکھی. آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ لوگ اتنے بے بس ہیں تو باقی صوبوں اور وفاق کے اندر حکومتیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کتنی بے بس ہوں گی. عملاً فوجی قیادت اس وقت پاکستان کو کنٹرول کر رہی ہے، اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ کس وقت کیا کرنا ہے. آج موجودہ بادشاہ نے ایک بات ثابت کی ہے ان انتخابات میں، یعنی نون لیگ کو ساری سیٹیں دلوائیں نا، تو ایک بات ثابت کی کہ نظام کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ عوام کی رائے کیا ہے، یا عوام اس نظام کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، بادشاہ سلامت یا موجودہ حکمرانوں اور اس رجیم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تمام آزاد ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ہری پور والی سیٹ تو بڑی آسانی سے PTI جیتی ہے. سب یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اگر شفاف انتخابات کی صورت میں تو کوئی امکان نہیں تھا کہ نون لیگ یہ سیٹ جیت جائے، لیکن پھر بھی جتوایا گیا. تو اب بڑا واضح ہو گیا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ یہی کرتی جائے گی، ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ، اور انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ عوام کی توہین ہو رہی ہے. اب اگر اس چیز کو بدلنا ہے تو پھر عوام کو بدلنا پڑے گا. یہ اب ایسے نہیں بدلے گا، نہ اس کو عدالت ٹھیک کرے گی، نہ اس کو پارلیمان ٹھیک کرے گا، نہ اس کو انسانی حقوق کی تنظیمیں ٹھیک کریں گی، نہ اس کو امریکہ ٹھیک کرے گا، نہ اس کو IMF ٹھیک کرے گا، نہ ہی اس کو یورپی یونین ٹھیک کرے گا. کوئی اس میں مداخلت نہیں کرے گا. یہ پاکستانیوں کو اپنے ہاتھ میں معاملہ لینا پڑے گا. پاکستانیوں کو اپنا مینڈیٹ اور اپنی طاقت منوانی پڑے گی. جیسے ہم نے ایک وقت آیا تھا اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کیا اور آزادی کے لیے بڑی قربانی دی تھی، ایسے ہی اب شاید حقیقی آزادی کے لیے بھی بڑی قربانی دینی پڑے گی. اب سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ الیکشن کو بھی نہیں مانتے، انسانوں کی رائے کو وہ تسلیم نہیں کرتے. یعنی 95% رزلٹ میں 25,000 کی لیڈ تھی. جب رزلٹ مکمل ہوا تو پتہ چلتا ہے فارغ ہے. وہ کہتے ہیں ہم فارم 45 لے کر گئے جو ہمیں پریزائڈنگ افسرز نے دیے تھے، وہ فارم 45 ہم حوالے کر رہے تھے RO کے کہ یہ فارم 45 ہیں، اس کے مطابق آپ رزلٹ جاری کریں فارم 47 کا. اس پر RO یہ کہہ رہا تھا کہ میں لے ہی نہیں رہا. تو RO اصلی فارم 47 لینے سے انکاری ہو گئے. انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر اپنی مرضی کا نتیجہ ڈال لیا. تو یہ ایک نیا کام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے سیکھا ہے. پھر ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوئی. ایک طرف 3 مرتبہ کے وزیر اعظم کی بیٹی تھی جس نے مخالفین کو دبانے کے لیے ہر غیر جمہوری ہتھ کنڈا استعمال کیا. کوئی طریقہ انہوں نے نہیں چھوڑا جس سے اپنے مخالفین کو نہ دبایا ہو. دوسری طرف ایک بالکل عام سا مڈل کلاس آدمی تھا، وہ وزیر اعلیٰ بنا، اور کسی خاندانی سیاست کا نتیجہ نہیں ہے یہ شخص سہیل آفریدی. اس نے فری ہینڈ دیا اپنی اپوزیشن کو. سہیل آفریدی کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ ہری پور الیکشن میں نون لیگ کے رہنماؤں نے مجھ پر ذاتی حملے کیے، گالیاں دیں، لیکن میں نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی کیونکہ خیبر پختونخوا میں جمہوریت ہے، آزادی ہے، یہ ہوتی ہے جمہوریت. لیکن ناظرین کرام، PTI اگر اپنا حق ہی نہیں لے سکتی خیبر پختونخوا میں، ہری پور میں،
اور اگر الیکشن جیت کے بھی الیکشن کی جیت اناؤنس نہیں کروا سکتے تو یہ عمران خان کو کیسے جیل سے چھڑائیں گے؟ یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. سو یہ صورتحال ہے, سوچنے کی بات ہے اگر کوئی سوچے تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.